أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ يسبح لله ما في السماوات والأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 4 شانیں بیان ہوئیں۔ نمبر 1، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے سب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ نمبر 2، اسی کی بادشاہت ہے، وہ اس میں جسے چاہے تصرف فرماتا ہے، اس میں اس کا نہ کوئی شریک ہے نہ حصے دار۔ نمبر 3، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں کیونکہ سب نعمتیں اسی کی ہیں۔ نمبر 4، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ درس: خدا کی عظمت و شان اور تسبیح و تقدیس کی آیات کو آنکھیں بند کر کے خدا کی محبت میں ڈوب کر پڑھیں تو دل ایمان کے نور اور نورانیت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مسلمان ہے، اور اللہ تمہارے کام خوب دیکھ رہا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت کی 2 تفسیریں ہیں۔ نمبر 1، اے لوگو، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور عدم سے وجود میں لا کر تم پر احسان فرمایا، اور اس کا حق یہ تھا کہ تم سب اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اور اس کی اطاعت کر کے اس کے شکر گزار ہوتے، لیکن تم مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے کہ تم میں کوئی کافر ہے کوئی مسلمان۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کافر کے کفر اور مومن کے ایمان کو جانتا ہے، اور وہ ہر ایک کو قیامت میں عمل کے مطابق جزا دے گا۔ نمبر 2، اے لوگو، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے کافر پیدا فرمایا، اور کوئی ایسا ہے جسے مسلمان پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے تو وہ تمہارے ساتھ معاملہ فرمائے گا جو تمہارے اعمال کے مناسب ہو۔ خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے اور تمہاری صورتیں بنائیں تو تمہاری اچھی صورتیں بنائیں، اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے جن میں ہزاروں دینی و دنیاوی مصلحتیں ہیں، اور اس نے تمہاری صورت بنائی تو دیگر مخلوق کے مقابلے میں تمہاری اچھی صورت بنائی۔ اس احسان کے شکریے میں تم پر لازم ہے کہ اپنی سیرت بھی اچھی رکھو،
نیز قیامت کے دن تمہیں اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ اہم بات معلوم ہوا کہ انسانی صورت بہترین صورت ہے، اسے بگاڑنا حرام ہے، لہٰذا ناک، کان، کانٹا، چہرے پر راکھ وغیرہ مل کر صورت بگاڑنا، مردوں کو عورت کی شکل یا عورتوں کو مردوں کی شکل بنانا حرام ہے۔ يعلم ما في السماوات والأرض يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تمہاری نیتوں، دلی ارادوں اور اعمال کو بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہری اور پوشیدہ کاموں سے بھی خبردار ہے، حتیٰ کہ جو چیزیں صرف خیال ہی میں رہیں ان کی بھی خبر رکھتا ہے۔ لہٰذا ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے ڈر اور اس سے حیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے۔ درس: اس آیت کو پڑھتے رہنا اور اس کے متعلق سوچتے رہنا زندگی کا معمول بنا لیں تو گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبر نہ آئی جنہوں نے کفر کیا اور اپنے کام کا وبال چکھ لیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ اے کافرو، کیا تمہیں گزری ہوئی ان امتوں کے احوال معلوم نہیں جنہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا اور دنیا میں بھی اپنے کفر کی سزا پائی، اور ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اہم بات صحیح تاریخ کا پڑھنا مفید ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید حاصل ہوتی ہے۔ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لاتے تو وہ کہتے کیا آدمی ہماری رہنمائی کریں گے؟ تو انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بے پرواہی فرمائی، اور اللہ بے پرواہ ہر حمد کے لائق ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ سابقہ کافروں پر یہ دنیا کے عذاب اس لیے آئے کہ جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لاتے اور معجزے دکھاتے جن سے ان کی حقانیت ظاہر ہو جاتی، تو وہ کہتے کیا آدمی ہماری رہنمائی کریں گے؟ تو انہوں نے رسولوں کا انکار کر کے کفر کیا اور ایمان لانے سے پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہی ان کے ایمان اور ان کی طاعت و عبادت سے بے پرواہ ہے، کیونکہ وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز اور اپنے تمام افعال میں حمد کے لائق ہے۔ اہم باتیں: نمبر 1، ہر رسول علیہ السلام کو معجزہ ضرور دیا گیا، کسی کو ایک اور کسی کو زیادہ معجزات عطا کیے گئے، اور ہمارے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
سب سے زیادہ معجزے عطا ہوئے۔ نمبر 2، کافروں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا، یہ ان کی بے عقلی اور نافہمی کی انتہا ہے۔ نمبر 3، برابری کا دعویٰ کرنے کے لیے نبی کو بشر کہنا کفر ہے، اور بے ادبی کے انداز میں انبیاء کرام علیہم السلام کو بشر کہہ کر پکارنا حرام ہے، اور یہ طریقہ کفار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔